کہ کوئی کسی ادارے میں پڑھتا ہے بچہ اور اس نے کہا کہ وہ مجھے اسکالرشپ کی آفر کر رہے ہیں، مجھے درخواست دینی ہوگی، لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ زکوٰۃ فنڈ سے اسکالرشپ دیتے ہیں، تو کیا یہ لینا میرے لیے شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے دو کم از کم شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سید نہ ہوں، غیر سید ہوں، کیونکہ جو سید ہوتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا منع ہوتا ہے، اور دوسرا آپ مالک نصاب نہ ہوں، یعنی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش، یعنی جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، یا اتنی ہی مالیت کے پرائز بانڈ وغیرہ یا کوئی مال تجارت آپ کے پاس نہ ہو۔ یوں ہی گھر میں آپ کی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ، یعنی عام ضرورت کے سامان کے علاوہ اضافی سامان اتنا نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ سکتی ہو۔ اور اسی طرح آپ کے پاس اگر ابھی مال نہیں ہے لیکن آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو، اور وہ اتنی مالیت کا ہے کہ جتنا 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہو، تو ان صورتوں میں آپ یہ اسکالرشپ نہیں لے سکیں گے۔ یوں ہی اگر یہ تمام الگ الگ نہیں ہیں بلکہ تھوڑے تھوڑے ہیں، یعنی الگ الگ نصاب نہیں بن رہا، لیکن تھوڑے تھوڑے یہ چیزیں ایسی ہیں آپ کے پاس کہ ان کو جمع کریں تو 52.5 تولہ چاندی تک مالیت پہنچ جائے گی، تب بھی آپ نہیں لے سکیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت مال ہے اور آپ پہ کسی کا قرض بھی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں اگر قرض ادا کر دیں گے تو پھر یہ نصاب باقی نہیں رہے گا، تو پھر آپ کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، تو اس چیز کو ذرا پیش نظر رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض موبائل کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آفر کر رہی ہیں کہ آپ اکاؤنٹ میں تھوڑا بہت پیسہ رکھوائیں تو پھر آپ کو کچھ بینیفٹس دیے جائیں گے، تو اس طرح پیسے رکھوا کے کچھ فائدے حاصل کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، عذرو شرع یہ اس قسم کی آفر یہ اصل میں سود کی آفر ہے، اور اس سے فائدہ حاصل کرنا، سودی نفع حاصل کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ اکاؤنٹ میں رکھوائیں گے وہ گویا کہ آپ نے کمپنی کو بطور قرض کچھ دیا ہے، کیونکہ کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، مداربت ہے، شرکت ہے، یا کسی ادارے میں آپ کا پیسہ انویسٹ کیا جائے گا اور وہاں سے آپ کو پروفٹ مل رہا ہو، تو جہاں اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، صرف پیسہ رکھوائیں اور فائدہ لے لیں۔ اب چاہے وہ اس پیسے کو کسی بھی کام میں یوز کریں، لیکن آپ سے ایگریمنٹ نہیں کیا ہے، تو حدیث مبارکہ ہمیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا اس کو لینا یہ سود ہوگا، اس طرح کوئی بھی چیز نہ لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک بہن فرماتی ہے میں کسی اور کنٹری میں ہوں اور شوہر دوسرے ملک میں کماتے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اور وہ مجھے کوئی نفقہ نہیں دیتے، نہ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ جب کبھی انہیں کہا جاتا ہے تو وہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ابھی میں اس پوزیشن وغیرہ میں نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ کر کے، تو اب ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ تم اس شخص کو چھوڑ دو اور اس سے خلا یا طلاق لے لو، کیونکہ اب تمہارا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو پا رہا، تو میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل نان نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی خاتون جو یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ نہ رہنے کی بنا پر وہ شدید گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہیں، یا اسی طریقے سے وہ مالی لحاظ سے اتنی کمزور ہیں کہ اگر شوہر نان نفقہ نہیں دے گا تو اور کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، پھر ان کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہے، یا ان کو مسلسل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اور اس طرح پھر وہ گزارا نفس پر بڑا بھاری گزرتا ہے، اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ تسلسل سے ایک ظلم کا معاملہ ہو رہا ہو، تو پھر بالکل خلا اور طلاق کا مطالبہ جائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر معاملہ یہ ہے کہ واقعی شوہر کی کچھ شرعی مجبوریاں ہیں جس کی بنا پر وہ نان نفقہ نہیں دے پا رہا ہے، اور پاس بلانا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس بچی کو کوئی ایسا زیادہ پرابلم نہ ہو، وہ اپنا سیلف کنٹرول اس کو حاصل ہے، وہ گناہ کی طرف نہیں مائل ہو رہی، اور مالی سپورٹ بھی اس کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، یا خود وہ جاب کر کے اپنا ضرورت پوری کر رہی ہیں، تو پھر یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس بیس کے اوپر مطالبہ طلاق کریں، بلکہ ان کو اپنے شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ بیوی بھی بیمار ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ایسے ٹائم میں ہم شوہر کو بھی یہ سمجھائیں گے کہ اگر بیوی کسی وجہ سے بیچاری پریشانی کا شکار ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو پریشانی میں مزید مبتلا کر کے اس کو طلاق دے دی جائے، بلکہ اس کو سنبھالنا چاہیے، ایسے ہی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔